الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب اللباس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی کتاب ہے وہ ہے کتاب الجنائز۔ کتاب الجنائز حقیقت میں کتاب الصلاح کا ہی ایک حصہ ہے، کتاب الصلاح کا ہی ایک حصہ ہے، اور جیسے وہ نماز ہے ایسے یہ بھی نمازوں میں سے ایک نماز ہے، اور اس کو صلاۃ الجنائز بھی کہتے ہیں، صلاۃ الجنازہ بھی کہتے ہیں۔ تو مصنف نے یہ کتاب میت اور مرض الموت میں شخص سے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں ان سے متعلق احادیث کے لیے قائم کیا ہے۔ یعنی اس کتاب کے تحت یا اس چیپٹر کے تحت مصنف ان احادیث کو درج کریں گے جن کا تعلق میت اور مرض الموت میں جو مبتلا شخص ہے اس سے متعلق احکام اور مسائل، جیسا کہ موت کو یاد کرنا، موت کی تمنا کرنا، اس کا حکم کیا ہے، غسل کے مسائل، تجہیز و تکفین، نماز جنازہ، دفن کرنا، تعزیت، قبرستان کی زیارت وغیرہ، یہ سارے مسائل جو ہیں اس کو جو ہے وہ ذکر کرنے کے لیے یہ عنوان اور یہ باب قائم کیا ہے۔ اور اس کے اندر ابواب نہیں ہے، یہ کتاب ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں آپ نے پڑھا ہوگا کتاب بلوغ المرام کے تعارف کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا شروع میں کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں بلوغ المرام میں کہ جن کے تحت ابواب نہیں ہیں، جن کے تحت ابواب نہیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب الجنائز ہے۔ اس کے تحت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے، حافظ ابن حجر نے ابواب قائم نہیں کیے، جیسے پیچھے جو ہے وہ مختلف کتابوں میں ابواب بنائے ہیں، بلکہ اس میں مصنف نے احادیث کو اصل میں اس ترتیب سے درج کیا ہے کہ گویا کہ وہ ابواب کے قائم مقام ہے، گویا کہ وہ ابواب بھی قائم۔ تو اس میں بغیر ابواب کے صرف احادیث ہیں، لیکن ترتیب کے ساتھ تقریباً 65 کے قریب، 65 کے قریب احادیث کی تعداد ہے، اور ان کو ترتیب جو ہے وہ جنائز کے احکام اور مسائل کے اعتبار سے دیا گیا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الجنائز کو کتاب الصلاح کے آخر میں اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ جیسے نماز انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہے اور اس کے لیے ذریعہ نجات ہے، اور سب سے پہلا جو دنیا میں جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد انسان سے سوال ہوگا، آپ جانتے ہیں عبادات میں سے وہ نماز کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، کہ سب سے پہلے بندے سے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہے۔ تو معاملات میں سب سے پہلے خون کے بارے میں سوال ہوگا، اور عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ویسے ہی مصنف نے صلاۃ الجنائز ذکر کی، کیونکہ یہ بھی میت کے لیے ایک اہم اور مفید کام ہے۔ جیسے اس کا دنیا میں زندہ رہتے ہوئے نماز پڑھنا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہے، ویسے ہی اس کے دنیا سے جاتے ہوئے اس پر نماز جنازہ پڑھنا یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ ایک طرح کی شفاعت ہوتی ہے جو اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے کرتے ہیں، جو فوت ہونے والی میت ہوتی ہے اس کے لیے۔ اور یہ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق بتائے ہیں احادیث کے اندر، ایک حدیث میں یہ ہے کہ حق المسلم علی المسلم ست، اور ایک حدیث میں حق المسلم علی المسلم خمس، کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ 6 حقوق ہیں۔ تو یہ ان میں سے ایک حق ہے کہ واتباع الجنائز، واتباع الجنائز، اور جنازوں کے پیچھے چلنا، یعنی جنازہ پڑھنا اور اس کو دفنانے تک اگر ساتھ جاتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب ہے۔ اب اس میں کتاب الجنائز میں جو اہم مسائل ہیں ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی کتاب الجنائز کے جو اہم مسائل ہیں ان کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے اس وجہ سے لکھا تھا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس چیپٹر کے تحت کس طرح کی حدیث ہیں۔ تو پہلا جو حصہ ہے یا پہلا جو موضوع ہے احادیث کی پہلی قسم، وہ ہیں کہ جن کا تعلق موت اور موت سے پہلے سے، موت اور موت سے پہلے، یعنی موت کی جو ہولناکیاں ہیں، موت کی جو دہشت ہے اور وحشت ہے، اور اس سے پہلے جو مرض الموت میں جو مریض آدمی ہے جو موت کے قریب ہو، اس سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں، یہ پہلا حصہ ہے۔ اور یہ انشاءاللہ جو مسائل ہیں یہ ہم کتاب فقہ الحدیث سے پڑھیں گے، یہ مسائل ہم کتاب فقہ الحدیث سے پڑھیں گے، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ اس کتاب کا ذکر کیا ہے، تو یہ ہم فقہ الحدیث سے انشاءاللہ پڑھیں گے مسائل۔ اور اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے ان حدیث کا ہے، یا دوسری قسم وہ ہے جن کا تعلق میت کی تجہیز و تکفین
نماز جنازہ قبرستان کی زیارت سے، یہ انشاءاللہ نوٹس ہم جو یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان میں سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم سب سے پہلے کتاب فقہ الحدیث سے جو مرض الموت میں آدمی ہوتا ہے، یعنی قریب المرگ ہوتا ہے، اس آدمی کے حوالے سے جو احکام و مسائل ہیں پہلے ہم وہ پڑھتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ کتاب کو شیئر کر رہا ہوں، آپ اس کا صفحہ نمبر نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ وہ مسائل آپ وہاں سے تیار کریں گے کتاب سے۔ تو سب سے پہلے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلی فصل ہے، اور کتاب کا پیج نمبر ہے جی 595، 595، اور یہ جلد اول ہے، پہلی جلد ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہم کچھ مسائل پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ ہم نوٹ سے اور پھر کتاب سے حدیث پڑھیں گے باذن اللہ تعالیٰ، اور یہ بڑے اہم مسائل ہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہنا ہے۔ جی، تو کہتے ہیں امام شوکانی فرماتے ہیں من السنتی عیادت المریض، کہ سنت میں سے ہے کہ مریض کی عیادت کی جائے، سنت میں سے ہے کہ مریض کی عیادت کی جائے، اور مریض کی عیادت کرنا یہ مستحب ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس کے بارے میں متعدد احادیث میں فضائل اور ترغیب جو ہے وہ وارد ہوئی ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم جو کتاب الجنائز ہے، جنائز کسے کہتے ہیں اس کی ہم وضاحت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو اس حوالے سے دیگر مسائل ہے اس کی طرف جائیں گے۔ تو لفظ جنائز جو ہے یہ جنازتن کی جمع ہے، یہ جنازتن کی جمع ہے، اور یہ جیم کے کسرہ کے ساتھ اور فتح کے ساتھ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، جنازہ اور جنازہ، جنازہ اور جنازہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر جیم کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں تو اس سے مراد میت ہے، اگر جیم کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں تو اس سے مراد جو ہے وہ میت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اگر جیم کے فتح کے ساتھ پڑھیں تو پھر اس سے مراد میت ہے، اور اگر کسرہ کے ساتھ پڑھیں تو اس سے مراد وہ چارپائی ہے جس پر میت کو لٹایا جاتا ہے، یا وہ چارپائی ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو جس پر جو ہے وہ میت کو لٹایا جاتا ہے، تو اس سے مراد وہ ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں کا اطلاق جو ہے فتح پر بھی کسرہ پر بھی ہوتا ہے، یعنی کبھی جنازہ سے مراد میت ہوتی ہے، اور کبھی جنازہ سے مراد جو ہے وہ چارپائی ہوتی ہے جس پر میت کو لٹایا جاتا ہے، یعنی دونوں طرح کے اقوال جو ہیں وہ اہل لغت سے منقول ہیں، آپ جنازہ پڑھ لیں یا جنازہ پڑھ لیں، اسی طرح آپ صلاۃ الجنازہ پڑھ لیں یا صلاۃ الجنازہ پڑھ لیں، یعنی ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دونوں طرح کے جو ہے وہ الفاظ اور دونوں طرح کے اقوال جو ہیں وہ اس بارے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ لفظ جنائز جو ہے یہ باب جانازہ یجنسو باب ضربہ یضرب سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ امام نووی اور حافظ ابن حجر نے لفظ جنائز میں جیم پر صرف فتح کو ہی ثابت کیا ہے، جنائز کے اندر ہم جی نائز نہیں پڑھیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں، جنائز کے اندر ہم جنائز ہی پڑھیں گے فتح کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی اور اعراب اس پہ درست نہیں ہے۔ البتہ جنازہ اور جنازہ اس کے اندر دونوں طرح درست ہے، جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح جو ہے وہ درست ہے، لیکن جنائز صرف جیم کے فتح کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، یہ چیز کلیئر کر لیں آپ۔ اچھا جی، جو پہلا مسئلہ بیان ہوا ہے یہاں کہ مریض کی عیادت کرنا مسنون ہے، اب چونکہ اس کا تعلق موت سے پہلے سے ہے، اس کا تعلق موت سے پہلے والا جو مرحلہ ہے اس سے ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، کہ مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں وہ 5 ہیں، ان میں سے ایک سلام کا جواب دینا، اور دوسرا عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، اور اسی طرح جنازے میں شرکت کرنا، اور چوتھا جو ہے وہ جب دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور تیسرا ہے چھٹا ہے پانچواں سوری، جس سے چھینک آئے تو اسے یرحمک اللہ کہنا، یعنی اذا عطس، جب وہ یعنی چھینک لے تو اس کا جواب دیں، یرحم اور یرحمک اللہ آپ کہیں، وہ آگے سے پھر وہ کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ صحیح مسلم کی روایت میں 6 حقوق کا ذکر ہے، جس میں ایک لفظ یہ بھی ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب وہ آپ سے نصیحت طلب کرے تو آپ اس سے نصیحت کریں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کے پیش نظر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عود المریض واتم الجائع، مریض کی عیادت کرو اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ بھی حدیث ہے اور اس کے اندر حکم ہے، امر ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میری آنکھ میں تکلیف تھی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ نے عیادت کی۔ متعدد احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے
اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی تیمارداری اور عیادت کے لیے جاتے تھے، اور آپ ان کو جو ہے وہ صبر کی تلقین کرتے تھے، اور آپ جو ہے وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے شفا کی، شفا یابی کی۔ اور اسی طرح اگر کوئی قریب الموت ہوتا تو اس کو آپ کلمہ توحید کی تلقین کرتے تھے۔ جیسے حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیر مسلموں کی تیمارداری کے لیے بھی جاتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے گئے، اور اس میں آپ نے اسے کلمے کا کہا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تفصیلات انشاءاللہ ذکر ہوں گی آگے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی وفات پر اللہ کا عرش بھی ہلا، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایڑیاں اٹھا کے چل رہے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں، غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں ان کی جو خون کی رگ ہوتی ہے اس پر تیر لگ گیا تھا اور خون نہیں رک رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، حضرت سعد بن معاذ سے، چونکہ یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے اور اپنی قوم کے بڑے بھی تھے، اور انہوں نے اسلام کی خاطر بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کو لوہے سے داغتے تھے، ان کے وہ زخم والی جگہ پر اللہ کے نبی نے خود کئی دفعہ داغا تاکہ خون بند ہو جائے، لیکن خون ان کا بند نہیں ہو رہا تھا، اور مسجد کے اندر ان کا خیمہ اللہ کے نبی نے لگوا دیا، اور آپ وقتاً فوقتاً ان کی تیمارداری کرتے تھے، ان کی عیادت کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں لیعودہ، تاکہ آپ ان کی عیادت کریں بن قریب سے۔ ہوا کیا کہ ایک دن جو ہے کسی آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ یہ خیمے سے خون نکل رہا ہے، تو جب دیکھا صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے صحابہ نے دیکھا، تو دیکھا کہ وہ خون بہہ چکا ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ بلایا اور خبر دی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی مخرفۃ الجنۃ حتی یرجع۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، تیمارداری کرتا ہے، تو وہ جنت کے باغیچوں میں رہتا ہے، گویا کہ وہ جنت کے باغیچوں میں ہے، حتی یرجع، حتیٰ کہ وہ اس کی تیمارداری سے فارغ ہو کر واپس آ جائے، یعنی جب تک وہ مریض کے پاس بیٹھا ہوا اس کی تیمارداری کر رہا ہے، گویا کہ وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے میں ہے۔ اور اس سے یعنی ایک مسلمان کی تیمارداری کی جو فضیلت ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان عیادت کی غرض سے اپنے مسلمان بھائی کے پاس بیٹھتا ہے، اگر وہ صبح کو عیادت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور اگر شام کو عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، یعنی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ عیادت کے وقت مریض کے لیے دعا کرنا اور اسے دعا دینا یہ مستحب ہے اور اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور یہ مقصد ہے تیمارداری کا۔ تیمارداری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مریض کو جا کے پریشان کیا جائے، تیمارداری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، تیمارداری کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم جا کے اس کو دنیاوی معاملات میں جا کے ڈبو دیں اور اس کو تنگ کریں، پریشان کریں، اور اس سے پوچھیں اچھا جی یہ کیا ہوا، وہ کیسے ہوا، نہیں۔ بسا اوقات مریض اس حالت میں نہیں ہوتا کہ اس سے ہم یہ ساری چیزیں پوچھیں اور اس کو پریشان کریں، بسا اوقات تو وہ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا۔ اس وجہ سے جتنی مختصر ہو سکے ہمیں اس کی جو ہے وہ تیمارداری اور عیادت کرنی چاہیے، زیادہ طویل وقت اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جاتے تھے تو آپ وہاں جا کے اس کو حوصلہ دیتے، صبر کی تلقین کرتے، اور ساتھ اس کے لیے شفا کی دعا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے آئے تو یہ دعا پڑھے، یہ دعا کہے، اللہم اشفی عبدک ینکأ لک عدوا او یمشی لک جنازۃ، اللہ اپنے اس بندے کو شفا دے دے، تیرے کسی دشمن کی آنکھ پھوڑے گا اگر صحیح ہو جائے گا، اور یا پھر کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں پیچھے پیچھے چلے گا، یعنی نیکی کے کام کرے گا، کیوں یہ بیچارہ نیکی سے محروم بیٹھا ہوا ہے، اس کو شفا دے دے تاکہ جہاد کرے، تاکہ یہ جنازوں میں شریک ہو، نیکی کے کام کرے، خیر کے کام کرے اور نیکیاں جمع کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم اشفی عبدک ینکأ او ینکأ لک عدوا او یمشی لک جنازۃ، کہ وہ دشمن کی آنکھ پھوڑ دے، اس کو زخمی کر دے، یا پھر کسی جنازے کے پیچھے چلے یعنی جنازہ پڑھے، اس لیے اس کو شفا دے دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت سعد کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ دعا کرتے، اللہم اشفی سعدا واتمم لہ ہجرتہ،
کہ اللہ سعد کو شفا دے دے اور اس کے لیے ہجرت کو پورا کر دے، اور اس کے لیے ہجرت کو پورا کر دے۔ اور یہ اصل میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے، سعد بن معاذ کے بارے میں نہیں، سعد بن ابی وقاص کے بارے میں، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ تو انصار میں سے تھے، وہ مہاجرین میں سے نہیں تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور وہ مہاجرین میں سے تھے۔ تو وہ اصل میں مکہ میں بیمار ہو گئے، تو بڑے پریشان تھے، مکہ میں بیمار ہو گئے تو بڑے پریشان تھے، اور ان کو ڈر تھا کہ کہیں میں اپنی ہجرت کی جگہ سے ہٹ کر فوت نہ ہو جاؤں، یعنی مکہ میں نہ میری وفات ہو جائے، مدینہ میں فوت ہونا چاہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یہ ان کو دعا دی کہ اللہ سعد کو شفا دے دے اور ان کی ہجرت کو پورا کر دے، مطلب جو ان کی تمنا ہے کہ مدینہ میں ان کی وفات ہو، یہ پوری کر دے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ سعد تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں شفا دے گا، اور تمہارے ذریعے کئی قوموں کو اللہ فائدہ دے گا اور کئی قوموں کو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچائے گا۔ اور اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک بیٹی تھی، حضرت سعد کی صرف ایک بیٹی تھی، سعد بن ابی وقاص کی۔ جب وہ بیمار ہوئے اور بہت سخت بیمار ہو گئے تھے، یہ مکہ میں یعنی واقعہ پیش آیا، یہ غالباً اس کے بعد جو ہے حجۃ الوداع کے بعد کا یہ واقعہ ہے، یا فتح مکہ کے بعد کا ہے۔ تو اس وقت ان کی ایک ہی بیٹی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں وفات کے قریب ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد ایسا نہ کرو، سارا مال صدقہ نہ کرو، آپ بجائے اس کے کہ آپ اپنے گھر والوں کو غنی چھوڑ کے جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو فقیر چھوڑ کے جاؤ، لوگوں کے سامنے ہاتھ یا تکففون امام الناس، لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں پھیلاتے پھریں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کچھ مال صدقہ کرتے، اللہ کے رسول ٹھیک ہے میں آدھا مال کر دیتا ہوں، اب میں نہیں، آدھا بھی بہت زیادہ ہے، اللہ کے رسول پہ 2/3 کر دوں، فرمایا نہیں 2/3 بھی زیادہ ہے، چلیں اللہ کے رسول میں 1/3 مال اپنا جو ہے 1/3 وہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الثلث فالثلث کثیر، ثلث بھی بہت زیادہ ہے، چلیں ٹھیک ہے ثلث کر دو۔ تو پھر اللہ کے نبی نے حضرت سعد کے لیے دعا کی، اور آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ کا یعنی تطول فی عمری کا، یا اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی نے بولے کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کی عمر لمبی کرے گا اور آپ کو شفا ملے گی، اور آپ کے ذریعے کئی قوموں کو فائدہ ہوگا اور کئی لوگوں کو نقصان ہوگا۔ اور وہ کون سا فائدہ ہوا اور کون سا نقصان ہوا آپ سارے جانتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص سپہ سالار تھے، اور آپ دیکھیں اس کے بعد کتنی مدت تک حضرت سعد زندہ رہے، اور ان کو اس وقت تو ایک بیٹی تھی، اس کے بعد ان کے 17 بیٹے بیٹیاں تھے، 17 ان کے بیٹے بیٹیاں تھے اس کے بعد جب فوت ہوئے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب اللہ کے نبی تیمارداری کر رہے ہیں اس وقت ایک ہی بیٹی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سارا مال صدقہ کرنے لگا ہوں، لیکن اللہ کے نبی سمجھایا کہ اللہ آپ کو شفا دے گا اور آپ کے ذریعے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ اور وہ فائدہ کیا ہوا کہ جنگ قادسیہ میں سپہ سالار تھے وہ حضرت صاحب نبی وقاص، اور جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح ملی، اور وہ کمانڈ کر رہے تھے اس وقت جنگ قادسیہ کی، مسلمانوں کی لیڈ کر رہے تھے اس وقت، اور یعنی لشکر کے بڑے تھے وہ اس وقت، اور مستجاب الدعوات بھی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، آپ جانتے ہیں ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا تھا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے ان کو یہ دعا دی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کے دوران اس کے پاس 7 مرتبہ کہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ رب العالمین جو عرش عظیم کا رب ہے میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے شفا دے دے، جو 7 دفعہ یہ دعا کرتا ہے اگر وفات کا وقت نہ آیا ہو، یعنی تقدیر میں اگر نہ لکھا ہو کہ اس کی وفات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس کو شفا دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے مریض کو شفا دے دے گا، یعنی اخلاص سے اگر یہ دعا پڑھی جائے تو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم مریض یا میت کے پاس موجود ہو تو اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری کہی ہوئی بات پر آمین کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ مریض کی تیمارداری کے اندر آپ کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے۔ اگر ہم وہاں اس کی تیمارداری اور عیادت کے دوران اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں نا تو فرشتے آمین کہیں گے، یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت ام سلمہ کی حدیث سے۔ مریض کے لیے بھی آپ کہیں تو اچھی بات کہیں، یعنی مریض کے پاس کہا نا تو اچھی بات کہو، یعنی اس کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بھی، کسی دوسرے کے بارے جو آپ دعا کرو گے وہاں اللہ قبول کرے گا، یہ مطلب ہے۔ اب اپنے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں، یہ آپ سمجھ لیں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں آپ اس کے اندر ہمارا فائدہ بھی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جی لوگ مریض کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، اور خواتین ہماری بعض جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بعض دیہاتوں کی عورتیں جاتی ہیں اور وہ بندے کو، اچھے خاصے بندے کو مار دیتی ہیں، کہتی ہیں
کیا ہو گیا جی اس کو؟ کہتے ہیں جی اس کو فلاں مرض ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ہمارے بابے کو بھی یہی مرض تھا، وہ تو 2 دن زندہ نہیں رہا. وہ مریض بیچارہ جب سنتا ہے تو وہ کہتا ہے لو بھی میں گیا. وہ کیا کہتا ہے؟ لو جی میں گیا. یہ تو بابے کی باتیں سنا رہے ہیں اور ہمسایوں کی باتیں سنانے لگ جائیں گی. وہ ہمسائے کو یہ ہوا تو وہ بھی زندہ نہ رہا، فلاں کو یہ ہوا تو وہ 4 دن بعد فوت ہو گیا. اس طرح کی جب وہ مریض کے پاس بیٹھ کے باتیں کریں گے تو یہ مریض کو حوصلہ دینا ہے یا مریض کی حوصلہ شکنی کرنا ہے؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ کھانے کے لیے جاتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ کچھ اس کے لیے لے کے جائیں، وہاں جو پڑا ہوتا ہے وہ سارا کھا کے آ جاتے ہیں. ایک دو دفعہ تو میں نے خود دیکھا کہ وہ یعنی مریض کے پاس جو تیمارداری کے لیے جاتے ہیں لوگ، وہ کیلے وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہاں رکھ دیتے ہیں. تو وہ بھائی صاحب ایک آئے اور وہ یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کیلے ہی کھانے کے لیے آئے ہیں. وہ اس بیچارے کے مریض کے پاس جو کیلے اور وہ پڑے تھے وہ سارا کچھ کھا کے وہ جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے اور سلامتی سے رکھے جی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. آداب عیادت کے حافظ ابن حجر نے تقریباً 10 کے قریب آداب جو ہیں وہ فتح الباری میں ذکر کیے ہیں مریض کی تیمارداری اور عیادت کے لیے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ اس کی تیمارداری کے لیے جائیں تو اس کو صبر کی تلقین کریں، اس کو واضح نصیحت کریں، اس کو جو ہے وہ آپ اس کے لیے شفا کی دعا کریں. اور بھی کئی انہوں نے جو ہے وہ آداب ذکر کیے ہیں. تو بہرحال یہ اصل میں مقصد ہے مریض کے پاس جانے کا اور اس کو یعنی اس کے لیے دعا کرنے کا اور اس کو صبر کی تلقین کرنے کا. وتلقین المحتضر شہادتین، قریب الموت شخص کو کلمہ شہادت یعنی شہادتین کی تلقین کرنا، یہ ایک ادب ہے مریض کی تیمارداری اور اس کی عیادت کا. اگر قریب المرض انسان ہے یعنی قریب المرگ ہے، موت کے قریب پہنچ چکا ہے، تو اس کے پاس کلمہ توحید کی تلقین اس کو کریں. اچھا، تلقین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے کہیں پڑھو. دیکھیں جو قریب المرگ انسان ہے نا وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا. اگر مسلمان ہے تو آپ اسے یہ نہ کہیں کہ پڑھو، زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ اسے یہ نہ کہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ نہ کہیں، کیونکہ اگر اس نے انکار کر دیا تو کافر ہو جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے لقینو، تلقین کرو، یعنی تلقین کرواؤ، مطلب اس کے پاس پڑھو جیسے گویا کہ آپ اسے پڑھا رہے ہیں. لیکن اسے یہ نہ کہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو. اگر وہ آگے سے سارے لا دیا نا اس نے، یا اگر اس نے آگے سے کہہ دیا کہ نہیں پڑھوں گا تو وہ کافر ہو جائے گا. یعنی یہ بہت خطرناک مسئلہ اور حساس مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے جو قریب المرگ آدمی ہے یا قریب الموت آدمی، وہ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، یا تو مسلمان ہے یا کافر ہے. اگر کافر ہے تو اسے حکم بھی آپ دے سکتے ہیں، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، کیونکہ وہ تو پہلے ہی کافر ہے. اس کے نہ پڑھنے سے وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ وہ پہلے ہی کافر ہے. لیکن مسلمان کو اگر آپ زبردستی کہتے ہیں کہ پڑھو تو وہ اگر انکار کر دیتا ہے تو اس کا نقصان ہوگا اسے. اس وجہ سے اس کے پاس ہمیں پڑھنا چاہیے اونچی آواز سے. اور اگر کوئی کافر ہے تو اس کو ہمیں کہنا چاہیے کہ پڑھو، جیسا کہ اس کی آگے حدیث آ رہی ہے اس حوالے سے. حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے جو فوت ہونے والے قریب المرگ. دیکھیں یہاں جو قریب المرگ انسان ہے موت کے قریب، اس پر بھی موتا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موت کے یعنی مرحلے میں ہو یا موت کے قریب قریب ہو، اس بندے کو تلقین کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ مریض کو جا کے، جو بھی مریض ہے اس کو جا کے ہم پڑھیں کلمہ پڑھو جی لا الہ الا اللہ پڑھو اور اس کے پاس جا کے نہیں. جس کی جان نکل رہی ہو یا اس کے قریب قریب ہو، اس بندے کو آپ جو ہے وہ کلمہ توحید کی تلقین کریں. یہ مطلب ہے جو قریب المرگ ہے یا قریب الموت ہے اس بندے کو آپ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں. حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم ایک انصاری شخص کی عادت کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا یا خال قل لا الہ الا اللہ، اے مامو لا الہ الا اللہ پڑھو. کیونکہ انصار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال بھی تھے، آپ کی والدہ چونکہ انصار سے تھی تو اس وجہ سے آپ نے شاید مامو کہا. حضرت معاذ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ حسن خاتمہ کی علامات میں سے علماء ذکر کرتے ہیں کہ حسن خاتمہ کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ فوت ہونے والا آخری اس کی زبان پہ کلمہ توحید ہو. لیکن کیا جس کی زبان پہ کلمہ توحید ہو آخری وقت میں، کیا ہم اس کے بارے میں کنفرم جنتی کہہ سکتے ہیں؟ ہاں نجیہ. نو سر، امال کا جواب تو سب نے دینا ہے نا. چلیں، تو جو شخص یعنی کلمہ توحید کے ساتھ فوت ہوتا ہے اس کے بارے میں حسن ظن ہم رکھ سکتے ہیں، اچھا گمان ہم اللہ کی ذات سے امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص انشاءاللہ اس کا حسن خاتمہ ہوا ہے.
کلمہ توحید پر یہ گیا دنیا سے اور انشاءاللہ یہ جنتی ہے. لیکن کنفرم کسی کے بارے میں کہنا کہ پکا جنتی ہے چونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ وحی کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی بتا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے جی. البتہ یہ کچھ علامات ہیں جو اس نے خاتمہ کی ہیں، جیسے پیشانی پر پسینہ ہو، مومن اس حال میں فوت ہوتا ہے. لیکن کئی مومنوں کو، اہل ایمان کو پسینہ نہیں بھی آتا، فل سردی کے اندر بسا اوقات. یہ انشاءاللہ ہم جب حدیث پڑھیں گے تو اس پہ انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا کہ پسینہ آنے نہ آنے کا کیا مسئلہ ہے، اور کیا یہ علامت جو ہے وہ کنفرم جنتی کی ہے یا اس کے اندر کیا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. حضرت ابو ہریرہ سے بھی انہی الفاظ میں حدیث مروی ہے. تو تلقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے پاس پڑھیں تاکہ اس کی زبان پر بھی کلمہ توحید جاری ہو جائے. اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ایک محدث رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری زندگی انہوں نے درس حدیث دیا، ساری زندگی حدیث کے ساتھ مشغول رہے. تو جب ان کی وفات ہونے لگی تو ان کے پاس دوسرے محدثین کھڑے ہو کر حدیث پڑھنے لگ گئے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو انہوں نے آگے کیا کیا، انہوں نے پوری سند سنا دی، انہوں نے اپنی پوری سند سنا دی. کہتے ہیں حدثنی فلان عن فلان عن فلان قال اخبرنا فلان عن فلان عن، آگے صحابی کا نام لیتے ہیں، مثلا معاذ بن جبل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس امام نے وہ حدیث پوری کی اپنی سند کے ساتھ، ساتھ ہی ان کی وفات ہوگی، ساتھ ہی ان کی وفات ہوگی. اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ زندگی میں جس بندے کا جو مشغلہ ہو اس کی موت بھی زیادہ تر اسی پہ آتی ہے. اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو زیادہ تر نیکی کے کاموں میں مشغول رکھنا چاہیے، اچھے کاموں میں مشغول رکھنا چاہیے، تاکہ ہماری جو وفات ہے وہ بھی اس اچھے خاتمے پر ہو، یعنی اس نے خاتمہ ہو اور اچھی چیز پر ہماری وفات ہو. اب آپ دیکھیں کہ وہ محدث اور امام ساری زندگی درس حدیث دیتے رہے، حدیث سناتے رہے، حدیث سنتے رہے، تو آخری وقت بھی انہوں نے سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور آخر میں یہ الفاظ کہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور کلمہ پڑھا اور اس کے ساتھ ہی ان کی وفات ہو گئی. آگے وتوجیہہ وتقمیدہ الزامات، اور اس کی یعنی اسے قبلہ رخ کرنا، یعنی جہت اس کی قبلے کی طرف کرنا، اور وفات کے بعد اس کی آنکھیں بند کرنا، یہ بھی سنت ہے. قریب المرگ انسان کو قبلہ رخ کرنا تاکہ اس کی حالت میں اس کی وفات ہو، کسی صحیح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں. یہ امام شوکانی نے ذکر کیا، لیکن اس کے بارے میں کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے. البتہ ایک اور حدیث آتی ہے جس کے اندر آتا ہے کہ ان کی زندگی اور ان کی موت میں یہ قبلہ بیت اللہ ان کا ہے، اس طرح کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں، تو اس کے اندر یہ ذکر ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی غالباً یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس عمل کو بدعات میں شمار کیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ فوت ہونے والے کو قبلہ کی طرف کر دیں. ہاں البتہ فوت ہونے کے بعد اس کو قبر میں لٹانے کے اندر یہ ہے کہ اس کا رخ قبلے کی جانب کیا جائے، لیکن فوت ہونے والے شخص کی چہرے کو قبلے کی طرف کر دینا، اس کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. رسول کریم علیہ السلام نے کبیرہ گناہوں کی تعداد 9 بتلائی اور انہیں اس طرح شمار کیا: شرک، جادو، ناحق کسی جان کا قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال، جنگ کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگنا، پاک دامنہ عورتوں پہ تہمت لگانا، والدین کی نافرمانی، استحلال بیت الحرام. اب یہاں یہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنا، اور قبلتکم احیاء و امواتا، جو تمہارا قبلہ ہے احیاء زندہ و امواتا مردہ حالت میں، یعنی زندگی کی حالت میں بھی تمہارا وہ قبلہ ہے اور فوت ہونے کے بعد بھی تمہارا وہ قبلہ ہے. اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ فوت ہو اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب کرنا چاہیے. اس حدیث میں ملے شاید کہ بیت اللہ کو حلال سمجھ لیا حالانکہ وہ زندہ اور مردہ حالت میں تمہارا قبلہ ہے، لیکن یہ بات مذکورہ مسئلے کی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ اس میں مردہ حالت میں بیت اللہ کو قبلہ کہا گیا ہے، نہ کہ قریب المرگ انسان کو. علاوہ ازیں زندہ کے لیے بیت اللہ نماز کے وقت قبلہ ہے اور مردہ کے لیے قبر میں، لہذا مرگ الموت جو انسان قریب المرگ ہے اس کو یعنی اس میں شامل نہیں کیا جائے گا. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ حدیث صرف مردہ انسان کے لیے ہے کہ جب اس کو قبر میں لٹایا جائے تو اس کا رخ قبلے کی جانب کرنا چاہیے، نہ کہ جب وہ قریب المرگ ہو تو اس کا رخ قبلے کی جانب کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے اور بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں. تو جو آنکھیں بند کرنے والی حدیث ہے نا، حضرت شداد بن اوس کی ہے، ان سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا حضرتم موتاکم فاغمضوا البصر فان البصر یتبع الروح وقولوا خیرا فانه
یؤمن علی ما قال اہل البیت، کہ جب تم کسی قریب المرگ انسان کے پاس آؤ تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بند کر دو، یعنی جب اس کی وفات ہو جائے، یعنی وہ موت کے قریب ہو تو اس کی آنکھیں بند کر دو۔ فإن البصر، کیونکہ آنکھ یتبع الروح، وہ روح کا پیچھا کرتی ہے، روح کا پیچھا کرتی ہے۔ اس حدیث سے کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے؟ ایک بڑا دقیق فائدہ ہے اس حدیث سے اخذ ہوتا ہے، کون آپ میں سے بتائے گا؟ کوئی ہے؟ اس حدیث سے ایک بڑا عظیم فائدہ اخذ ہو رہا ہے، چلیں وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ روح کا جسم ہے، روح کا جسم ہے، اور روح نظر آنے والی چیز ہے، لیکن دنیا کے تمام ترقی یافتہ لوگ تمام قسم کے وسائل اور آلات کو استعمال کر کے بھی آج تک یہ سائنسدان روح کی تحقیق نہیں کر سکے، یہ روح کی تحقیق نہیں کر سکے، اور یہ چلے ہیں اللہ تعالیٰ کی تحقیق کرنے، یہ چلے ہیں اللہ تعالیٰ کی تحقیق کرنے کے خالق ہے کہ نہیں۔ اچھا جی، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا لہٰذا ہم تو مانتے ہی نہیں۔ بھائی پہلے انسان کی بدن میں روح تو دیکھو، روح کی تو تحقیق کرو، آپ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو کہ بدن روح کے ساتھ چل رہا ہے، اور روح جب نکلتی ہے حدیث آتی ہے کہ وہ آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، اور آنکھ فوت ہونے والے کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ روح کا جسم ہے، وہ لطیف ہے، نرم اور ملائم ہے، لیکن ان کو نظر نہیں آتا۔ آپ باریک باریک سے باریک اور حساس سے حساس کیمرے آپ لگا لیں، اور آپ جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں دکھا دیں روح کہ یہ روح جا رہی ہے، تو ہم آپ کو مان جائیں گے۔ تو جب روح کے بارے میں آپ اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت کو کیسے جان سکتے ہو کہ اس کی کیفیت کیا ہے اور وہ کتنی عظیم ذات ہے اور وہ کیا، وہ سب چیزیں خود اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خبر دے گا۔ یہ اس حدیث سے فائدہ اخذ ہوتا ہے۔ فإن البصر یتبع الروح، کیونکہ جو بصر ہے، جو نظر ہے، وہ روح کا پیچھا کرتی ہے۔ وقولوا خیرا، اور آپ اس کے پاس اچھی بات کرو، اس کی اس کی اس کی غیبت نہ کرو، اس کے بارے میں برے، اس کے اگر کوئی برے افعال تھے بھی تو اس کو چھوڑ دو آپ۔ فإنہ، کیونکہ وہ یؤمن، آمین کہا جاتا ہے، علی ما قال اہل البیت، اس پر جو اس کے گھر والے یعنی گھر میں لوگ موجود کہتے ہیں، یعنی جو گھر میں موجود لوگ کہیں گے اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اچھی بات کہو تاکہ اس میں اس کا فائدہ ہو، اس کی تعریف کرو، اس کی اچھائی، اس کی خوبیاں بیان کرو جس میں اس کا کوئی فائدہ ہو، اس کی برائی بیان نہ کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو سلمہ کی وفات کے وقت تشریف لائے تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاغمضہ، آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کی آنکھوں کو جو ہے وہ بند کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یعنی مرض الموت میں یا قریب المرگ ہو یا مرض الموت میں ہو تو اس شخص کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جو مسئلہ ذکر کیا گیا نا، وَقِرَأَةُ یاسین علیہ وَالْمُبَادَرَةُ بِتَجْہِیزِهِ إِلَّا لِتَجْوِیزِ حَیَاتِهِ، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے سورہ یاسین کے حوالے سے۔ صحیح بات یہ ہے کہ سورہ یاسین کے بارے میں، میت پر سورہ یاسین پڑھنے کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، سند کے اعتبار سے ساری ضعیف ہیں۔ اس وجہ سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے کہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو اس کی روح جلدی قبض ہو جائے گی یا آسانی سے قبض ہو جائے گی، یا ایسی جیسی روایات ذکر کی جاتی ہیں یہ بے بنیاد ہے، ان کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے۔ بعض علماء نے یعنی کوشش کی ہے کہ جی ان کے طرق اور مطابعات کو جمع کر کے حسن درجے کا بنا دیا جائے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ اسانید اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ہم تقویت دے کر کہیں کہ ٹھیک ہے جی اس سے یہ ثابت ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ماقد بن یسار سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا علی موتاکم یاسین، اپنے فوت ہونے والوں پہ جو ہے وہ یعنی قریب المرگ جو انسان ہیں مرض الموت میں، ان کے اوپر سورہ یاسین پڑھو۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، سنن نبی داود وغیرہ میں، دیگر کتب حدیث میں ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، ما من میت یموت فیقرأ عندہ یاسین الا ہون اللہ علیہ، کہ جو کوئی بھی فوت ہونے والا یعنی قریب المرگ انسان ہو تو مرض الموت میں ہو، اس پر یاسین پڑھی جاتی ہے تو اللہ اس پہ آسانی کر دیتا ہے، الا ہون اللہ علیہ، مگر اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، یعنی اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، یا اس طرح کے استدلالات کیے جاتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میت کے قریب سورہ یاسین پڑھنے کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے،
جتنی بھی حدیث ہیں ساری سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ ان سے استدلال کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسریعوا بالجنازہ، جنازے کے ساتھ تجہیز و تکفین میں جلدی کرو، یعنی اس کے تمام امور جلدی سر انجام دینے چاہیے۔ ہمارے ہاں تو بعض لوگ جو ہے وہ اتنی تاخیر کر دیتے ہیں، بلا وجہ تاخیر کر دیتے ہیں، کئی کئی دنوں تک تاخیر کر دیتے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے بلا وجہ اتنے دن تک جو ہے وہ فوت ہونے والے کی میت کو رکھے رکھا جائے اور اس میں تاخیر کی جائے، ابھی فلاں آ رہا ہے، ابھی فلاں آ رہا ہے، ابھی فلاں آ رہا ہے، ابھی فلاں آ رہا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنے کی وصیت فرمائی، اگرچہ اس سند میں کلام ہے۔ ان میں ایک یہ تھی والجنازہ تو اذا حضرت، اور جنازہ جب حاضر ہو یعنی تیار ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کی جائے، یعنی میت کو فوراً دفن کیا جائے جتنا جلدی ہو سکے۔ اور ایک اس میں یہ تھا کہ جب لڑکی جوان ہو جائے تو اس کی شادی کر دو، جب مناسب رشتہ آ جائے تو اس کی شادی کر دو۔ اور ایک تیسری چیز تھی، اس وقت مجھے یاد نہیں۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ہے کہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا فآذنونی بہ وعجلوا فإنہ لا ينبغی لجیفۃ مسلم ان تحبس بین ظہرانی اہلہ، مجھے اس کی یعنی جب تیار ہو جائے، یعنی ان کی تجہیز و تکفین وغیرہ تجہیز وغیرہ ہو جائے، تکفین وغیرہ، تو مجھے اطلاع دینا اور جلدی کرو، کیونکہ مسلمان کی مردہ جسم کو اس کے گھر والوں کے درمیان جو ہے وہ روکے رکھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ روکے رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے، اس حدیث کی سند میں بھی کلام ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب کسی شخص کی موت یقینی ہو، جب ایسا نہ ہو یعنی اس کی ایسے مرض میں ہو، ایسے مرض میں ہو کہ جس مرض کے اندر اس کی موت یقینی نہ۔ حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ تعالیٰ اور بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جو طاعون کی بیماری میں مرنے والا ہے نا، طاعون کی بیماری میں، اس کے لیے اور بعض ایسی امراض ہیں کہ جن کے اندر اس وقت، آج کل تو اتنے زیادہ ذرائع ہیں، اتنے زیادہ یعنی وسائل ہیں کہ یعنی بعض ڈاکٹر کنفرم کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اتنی ترقی کے باوجود بھی، کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ فوت ہے، لیکن وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ کئی ایسے واقعات عصر حاضر میں بھی پیش آئے ہیں۔ اس دور کے اندر تو اتنے ان کے پاس وسائل نہیں تھے، چیک کرنے کے آلات نہیں تھے، تو اس دور کے اندر کیا ہوتا تھا، اس دور کے اندر مثلا جو طاعون کا مریض ہوتا تھا، طاعون کی بیماری سے فوت ہونے والا، یا بعض اور امراض حافظ ابن حجر نے ذکر کی ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ باقاعدہ کئی کے دن تک اس وجہ سے اس کو روکے رکھتے تھے کہ ہو سکتا ہے ابھی زندہ ہو سکتا ہے ابھی زندہ ہو۔ تو بعض صورتوں میں اگر اشکال ہو یا شک ہو کہ اس کی موت یقینی ہے یا نہیں، تو اس کے اندر پھر اس کو زیادہ جلدی نہیں کی جائے گی دفن کرنے میں، خصوصاً جو طاعون کی بیماری سے فوت ہونے والا ہے، خصوصاً جو طاعون کی بیماری اور اس طرح کے جو وائرس ہوتے ہیں خطرناک، ان کے اندر بعض علماء نے کہا ہے کہ فوت ہونے والے کو کچھ دیر رکھنا چاہیے، مکمل تسلی کے بعد اسے دفن کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو۔ اور ایسے واقعات موجود ہیں، ایسے واقعات موجود ہیں۔ ایک محدث کا واقعہ ہے کہ ان کو لوگوں نے فوت شدہ سمجھ کر، کسی بیماری میں مبتلا ہوئے تو ان کو فوت شدہ سمجھ کر لوگوں نے غسل بھی دے دیا، کفن بھی دے دیا، سب کچھ کر لیا، دفن کرنے لے جا رہے تھے تو وہ زندہ ہو گئے، دفن کرنے لے جا رہے، اور ان کے بارے میں حالات زندگی میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ 2 دفعہ زندہ ہوئے، یعنی ان کو 2 دفعہ زندگی ملی، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہو گئے۔ یہ باقاعدہ علماء نے ان کے ترجمے میں، ان کے تعارف میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کسی شخص کو مردہ سمجھ کر اس کو غسل بھی دے دیا گیا، اس کو کفن بھی دے دیا گیا، اور بعد میں وہ زندہ ہو گیا۔ اور یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، ویسے بعض بندے ڈر جاتے ہیں اس سے، یہ منظر دیکھ کر کے وہ اچانک آپ دیکھیں کہ جس کو آپ نے کفن دے دیا، آپ نے اس کو یعنی اس کو آپ نے غسل دے دیا، سب کچھ کر دیا، اور آپ اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہوں تو اچانک وہ بیٹھ جائے تو کیسا لگے گا؟ بعض لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں اس طرح کا منظر دیکھ کر۔ تو ہمارے یہاں مثال بھی ہے، مردہ بولے کفن پھاڑے، تو وہ اس طرح کی مثال بھی ہمارے یہاں دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑا یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک حیران کن اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ مریض کی موت کا پتہ نہ چل رہا ہو، تو پھر کچھ دیر کے لیے اس کو رکھنا تاکہ تحقیق کی جائے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے وصیت کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اذا انطلقتم بجنازتی فاسرعوا بی المشی، جب تم میرا جنازہ لے کے جاؤ تو جلدی لے کے جانا، یعنی مجھے جلدی لے کے جانا، تاخیر نہ کرنا۔ اس کے بعد ہے والقضاء لدینہ وتسجیتہ وتجوز تقبیلہ، میت کا قرض ادا کرنا، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دیکھیں ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے
میت کا قرض ادا کیا جائے گا، اس کی تجہیز و تکفین ہوگی، تجہیز و تکفین کے بعد اس کا قرض دیا جائے گا، قرض کے بعد اس کا جنازہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی پہلے اس کا کفن، تجہیز وغیرہ، اس کے بعد اس کا قرض، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور اس کو دفن کیا جائے گا، یہ ترتیب ہے۔ پھر ترکے کی تقسیم ہوگی، پھر ترکے کی تقسیم ہوگی، اس کے بعد جب قرض وغیرہ وصیت وغیرہ کا نفاذ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کا چھوڑا ہوا ترکہ ہے وہ اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ وہ تسجیت ہو، اور اسے کسی کپڑے سے ڈھانپ دینا، اور اسے جب فوت ہونے کے بعد میت کو کپڑے سے ڈھانپ دینا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے تو آپ کو بھی ایک جو ہے وہ یمنی چادر سے آپ کو ڈھانپ دیا گیا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے نا تو بسا اوقات فوت ہونے کی وجہ سے اس کی باڈی سے کچھ فضلات وغیرہ نکلتے ہیں، پیشاب وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز، اور اسمیل وغیرہ بھی آتی ہے، تو غسل دینے سے پہلے پہلے اس پر کوئی چادر جو ہے وہ اڑا دینی چاہیے، ڈال دینی چاہیے، تاکہ اس کی باڈی سے کوئی اسمیل وغیرہ یا کوئی پیشاب کے اثرات وغیرہ اس طرح کی چیز کسی کی نظر اس پہ نہ پڑ جائے، اس وجہ سے وہ چادر وغیرہ اوپر ڈال دینی چاہیے۔ پھر جب اس کو غسل وغیرہ دے دیا جائے تو پھر اس پر وہ کفن وغیرہ جو ہے چادریں وہ آ جاتی ہیں، وہ چونکہ ایک سے زیادہ ہوتی ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ بہرحال چادر اس پہ اڑانا یہ ایک مستحسن عمل ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ یمنی چادر جو ہے وہ ڈالی گئی تھی۔ لہذا فوت ہونے والے کا بوسہ لینا بھی جائز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ قوالی اپنے گھر میں گئے ہوئے تھے وہاں قباء والی طرف، تو ان کو پتہ چلا تو دوڑتے ہوئے واپس آئے اور حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمانے لگے طبت حیا ومیتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی زندگی بھی پاکیزہ اور آپ کی وفات بھی پاکیزہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ اصل میں مسئلہ اس وجہ ذکر کیا گیا کہ بعض فقہا میت کو نجس سمجھتے ہیں، بعض فقہا فوت ہونے والے کی باڈی کو نجس سمجھتے ہیں جب تک غسل نہ دے دیا جائے، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ میت کی باڈی نجس نہیں ہے، میت پاک ہے، مسلمان پاک ہوتا ہے۔ اور ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ جو ہے وہ غسل سے پہلے دیا تھا جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی، اور اس طرح اور بھی حدیث میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرض کے بارے میں فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، میت کی جو روح ہے وہ معلق رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے۔ حضرت سعد بن اطول سے مروی ہے کہ ان کا بھائی 300 درہم ترکہ چھوڑ کر فوت ہو گیا، کیونکہ میت کے اہل و عیال بھی تھے، تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اہل و عیال پہ یہ درہم خرچ کرنے کا ارادہ کیا، تو نبی صاحب نے فرمایا ان اخاک محبوس بدینہ فقض عنہ، تیرا بھائی قرض میں روکا گیا ہے تو آپ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیں، یہ بھی صدقہ ہوگا۔ تو بہرحال شروع میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے، آپ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تم پڑھ لو اور میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا جس پر قرضہ ہے، لیکن جب اللہ نے بیت المال میں وسعت دی اور مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیت المال سے قرضہ ادا کر دیتے تھے اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھ دیتے تھے، لیکن اس سے پہلے آپ نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، صحابہ کو کہتے تھے کہ تم پڑھ لو۔ اچھا، اس کی کیا دلیل ہے کہ نبی علیہ یعنی فوت ہونے والے کی باڈی پہ کپڑا ڈال دیا جائے گا اس کے جسم پر؟ حضرت عائشہ کی حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی سجیا ببرد حبرۃ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حبرۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کو داری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا، اور ایک حدیث میں یمنی داری دار چادروں سے آپ کو ڈھانپ دیا گیا، ایک حدیث میں یہ۔ لیکن جو فوت ہونے والا احرام کی حالت میں فوت ہو یا حج کے اندر، اس کے سر کو نہیں ڈھانپا جائے گا، نہ اس کے چہرے کو، جیسا کہ بعض حدیث کے اندر آتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان ابا بکر قبل النبی بعد موتی، ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا بوسہ لیا آپ کی وفات کے بعد۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قبل رسول اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہے۔ چلیں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی تو آپ کا جسم تو پاک ہے، تو بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن مظعون کا بوسہ بھی لیا تھا ان کی وفات کے بعد۔ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون وهو میت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مہاجرین میں سے صحابی ہیں جو مدینہ میں فوت ہوئے، اور اس سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بقیع میں دفن ہونے والے بھی یہ صحابی ہیں، حضرت عثمان بن مظعون۔
یعنی مہاجرین میں سب سے پہلے مدینہ میں فوت ہونے والے بھی یہ ہیں، اور بقی قبرستان میں سب سے پہلے جو دفن ہوئے وہ حضرت عثمان بن مظعون ہیں، یعنی ان سے بقی قبرستان کا آغاز ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود قبر میں اتارا تھا۔ وہ میت ان سال میں کہ فوت ہوئی، اللہ کے نبی نے ان کو بوسہ دیا ان کی وفات کے بعد، حتی رأیت الدموع تسیل، حتیٰ کہ میں نے اللہ کے نبی کے آنسو دیکھے کہ وہ آپ کی آنکھوں سے بہ رہے تھے۔ وعلی المریض ان یحسن الظن بربہ ویتوب الیہ، اور مریض کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے اچھا گمان لے کر جائے اور اس کی طرف رجوع کرے۔ یعنی اللہ سے اچھا گمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نیک عمل کر کے اچھی جزا کی امید رکھے، نہ کہ عمل برے کر کے اچھی جزا کی امید رکھے۔ یہ اس نے ظن نہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اس نے ظن یہ ہے کہ ہم نیک عمل کر کے اچھے اعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امید لے کر جائیں، اچھی جزا کی امید لے کر جائیں، یہ مطلب ہے۔ اور ائمہ نے اس کی تشریح میں یہی لکھا ہے کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن، نہ وفات ہو تم میں سے کسی ایک کی، نہ موت آئے تم میں سے کسی ایک کو، اس حال میں کہ مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والا، یہ ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا، اور اللہ میرے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارجو اللہ و اخاف، یعنی حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک ایسے نوجوان کے پاس گئے جو قریب المرگ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے؟ اس نے کہا ارجو اللہ و اخاف ذنوبی، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے خائف ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف، کہ کسی مومن دل کے اندر اس حال میں جس حال میں آپ پہنچ چکے ہو نہیں جمع ہوتی دو چیزیں مگر اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے جو وہ امید رکھتا ہے، اور اللہ اسے اس چیز سے امن بھی دیتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر تیرے پاس یہ دو چیزیں ہیں نا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بخش دے گا، اور جس چیز سے آپ ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے امن بھی دے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان صحت مند ہو، تندرست ہو، تو اس وقت خوف اور امید برابر ہونے چاہیے۔ یہ بڑا اہم فائدہ ہے کہ جب انسان صحت مند ہو تو اس وقت انسان کے اندر خوف اور امید دونوں برابر ہونے چاہیے، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں الخوف والرجاء کا جناح الطیر، یہ دو پرندے کے پروں کی طرح ہیں، جب تک آپ ان کو برابر لے کے چلتے رہیں گے آپ بیلنس میں رہیں گے، جب آپ ان میں سے کسی ایک کو آپ یعنی غالب کر لیں گے نا تو پھر نقصان ہوگا۔ اگر آپ خوف کو غالب کر لیں گے تو خارجی بن جائیں گے، اور اگر آپ امید کو غالب کر لیں گے تو مرجی بن جائیں گے۔ اس وجہ سے دونوں پہلو برابر ہونے چاہیے۔ ہاں جب انسان وفات کے قریب ہو، موت قریب ہو، تو اس وقت انسان کو امید کا پہلو غالب کرنا چاہیے خوف سے۔ یہ علماء کرام فرماتے ہیں یہ اصل حسن ظن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ اس پر مزید دلائل انہوں نے ذکر کیے ہیں، وَيَتَخَلَّصُ عَنْ كُلِّ مَا عَلَيْهِ، اور وہ اپنی تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برآں ہو، یعنی جو جو اس پر واجبات و ذمہ داریاں ہیں، قرض وغیرہ ہے، لین دین ہے، اس سے وہ اپنی موت سے پہلے پہلے جو ہے وہ بری ہو جائے، وصیت وغیرہ لکھوا دے۔ اگر قرض دے سکتا ہے تو فوراً دے دے، اگر نہیں دے سکتا تو کسی کی ذمہ داری لگا دے، اپنے کسی ورثاء میں سے کسی کی بلا کر کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے، آپ کیا ذمہ داری لیتے ہو، میری طرف سے تم ادا کرتے ہو، یا اگر اس کا طریقہ اور جداد ہے تو اس میں سے وہ دینے کی ذمہ داری کسی کی لگا دے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر اس کے پاس امانتیں ہیں، اس کے پاس امانات ہیں، اس کے پاس کچھ عاریتاً چیزیں لی ہوئی ہیں لوگوں سے تو استعمال کے لیے، تو وہ بھی وہ ان کو واپس کر دے، امانتیں بھی ان کو واپس کر دے۔ اور اگر اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ واپس کر سکے تو کسی امانت دار بندے کے وہ امانتیں سپرد کر دے، جو امانت دار جو صاحب امانت تک جو ہے وہ امانتیں اس کی جو ہے وہ پہنچا دے۔ یہ مطلب ہے وَيَتَخَلَّصُ عَنْ كُلِّ مَا عَلَيْهِ، اور وہ یعنی اپنے آپ کو بری کرے، بری و ذمہ ہو جائے ان تمام چیزوں سے جو اس پر ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی پر بھی دو راتیں نہ گزرے مگر اس کو اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھنی چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں موت اچانک آ سکتی ہے۔ تو پھر اگر انسان پر قرض ہو، کچھ دین وغیرہ ہو، یعنی دین وغیرہ لین دین ہو، امانتیں ہوں کسی کی اس کے پاس، تو کون ہوگا جو بتائے گا کہ جی اس بندے نے قرض بھی دینا تھا، اس بندے نے فلاں بھی کرنا تھا، فلاں بھی کرنا تھا۔ کچھ لوگ ویسے ہی دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جی میں نے بھی اسے لینا تھا، فلاں کہتا میں نے بھی لینا تھا۔ اس وجہ سے انسان کو اس طرح کے معاملات جو ہیں یا تو کسی اپنے گھر کے فرد کو جس کے ساتھ انسان جو ہے وہ چیزیں شیئر کرتا اس کو بتانا چاہیے، یا پھر یہ کہ انسان کو وہ چیزیں لکھ کر اپنے پاس رکھنی چاہیے تاکہ وفات کے بعد جو ہے
اس کی تنفیذ ہو سکے اور اس پر عمل ہو سکے۔ وصیت ثلث مال سے زائد میں نہ ہوگی، ثلث مال تک ہو سکتی ہے، اس سے زائد مال میں نہیں ہو سکتی، جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اور وصیت وارث کے نام نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، اللہ نے ہر صاحب حق کو حق دے دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے نام وصیت نہیں ہو سکتی۔ کوئی باپ بیٹے کے نام، اپنے بیٹی کے نام، جو ورثاء ہیں ان کے نام وصیت نہیں کر سکتا۔ ہاں جو محروم ہو رہا ہو وراثت سے کسی وجہ سے، اس کے نام وصیت کی جا سکتی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی ہمدردی ہو یا اس کی آپ کے ساتھ خیر خواہی ہو تو اس کے نام وصیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی علم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔